اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام وسیلہ نجات کے اس اسپیشل پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو اور خاص طور پر تمام محبان اہل بیت کو وہ دنیا کے جس کونے کونے میں آباد ہیں ان سب کو اور وقت کے امام کی خدمت میں خاص طور پر آج کے اس خوبصورت اور عظیم دن کی مناسبت سے کہ آج اس ہستی کی ولادت ہے جو تاریخ میں ایک عظیم کردار کے ساتھ 1400 سال سے دنیا کے سامنے موجود ہے، یعنی سقائے سکینہ اور علمدار حسینی حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے۔ اور میں اپنے تمام ناظرین کو کل کے دن کے گزرے ہوئے کل کے دن کی مناسبت سے بھی اس عظیم ہستی جو بقائے دین اسلام بنی اور جس نے اسلام کو ایک دفعہ پھر زندہ کیا اور دنیا کے سامنے اس اسلام کو صرف چند گھنٹوں میں اس اسلام کی عملی تصویر کو پیش کر دیا جو ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جو بعد میں منافقین کی سرگرمیوں کی وجہ سے اور ان کی سازشوں کی وجہ سے اور ان کی کارروائیوں کی وجہ سے دین اسلام اپنے اصلی مرکز و محور سے ہٹ چکا تھا اور دینی تعلیمات مسخ ہو چکی تھیں اور دین میں بے حد تحریفات ہو چکی تھیں۔ تو اس ہستی نے وہ تحریک شروع کی، اس تحریک کا آغاز کیا کہ جو رہتی دنیا تک دنیا کے تمام حریت پسند انسانوں کو، دنیا کے تمام آزاد منش انسانوں کو اور آزادی کے طلبگار لوگوں کو ہمیشہ روشنی دکھاتی رہے گی، یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد بھی میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین کہ اس کو ایک اتفاق کہا جائے یا قدرت کی مصلحت، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ تحریک کربلا کی اور تاریخ اسلام کی تمام تر معتبر ترین ہستیاں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے اسلام کی راہ میں اس طرح جہاد کیا کہ نہ اس سے پہلے اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور نہ آج تک ہمارے سامنے کوئی ایسی مثال پیش ہو سکی ہے۔ آنے والے کل میں جس ہستی کی ولادت ہے یہ وہ ہستی ہے جس نے ایک انتہائی جداگانہ طریقے سے ایک عظیم جہاد کیا اور دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح رخ پیش کیا۔ یہ ہستی ہمارے چوتھے امام سید سجاد امام علی ابن الحسین کی ہے۔ یہ عجیب اتفاق کہ یہ تمام ہستیاں ان کی ولادت اسی ماہ مبارک شعبان میں یکے بعد دیگرے ہوئی۔ اب چند دنوں کے بعد شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ قاسم کی ولادت ہے، اور شعبان کا یہ مہینہ کیوں نہ کہا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا، تو اس کی ایک تفسیر تو یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ رسول خدا نے اپنے دین کے مشن کے محافظوں کی مناسبت سے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہو۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے شعبان المکرم جو
سال کے 3 محترم مہینوں میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ ماہ رجب المرجب ہم گزار چکے، جس کو شہر اللہ کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی عبادت، اعمال اور روزے یقیناً مومنین اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اور یہ دوسرا محترم مہینہ شعبان المکرم ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ مہینہ جہاں عبادت کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے اور معنویت کے لحاظ سے ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے تمام مہینوں میں، وہاں ان پاک باز ہستیوں کی ولادتوں نے، ان محترم ہستیوں کی اس مہینے میں آمد نے اس مہینے کو اور 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ناظرین، یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ کل ہم کربلا کے سید و سردار امام حسین علیہ السلام کا جشن ولادت منا رہے تھے، اور آج ان کے دست راست، ان کے زور کمر اور ان کے مان حضرت عباس کی ولادت منا رہے ہیں۔ جس طرح ان ہستیوں کے مزار ایک دوسرے سے متصل ہیں اور زائرین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اسی طرح ان دونوں ہستیوں کی شخصیت بھی اسی قدر عظیم ہے کہ انسان جب ان ہستیوں سے متوسل ہوتا ہے، ان کے قریب ہوتا ہے، ان کی شخصیت کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو انسان ان ہستیوں سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلے میں حضرت عباس علیہ السلام جن کی آج ولادت ہے اس مناسبت سے کچھ کہنا چاہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ہم ذکر سید شہداء بھی کریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ حق ہم پر، اسلام پر، دین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب علی مرتضیٰ امیر المومنین کے بعد جس ہستی کا حق بنتا ہے وہ سید الشہداء ہی ہے۔ اس ہستی کا ذکر ویسے تو پورے سال ہوتے رہنا چاہیے، لیکن محرم الحرام اور سفر میں کے 2 مہینے اور شعبان کے چند روز مخصوص ہیں اس ہستی کے ذکر کے ساتھ۔ اور محرم الحرام اور سفر میں بھی ہم امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر کرتے ہیں تو وہ کسی حد تک مصائب کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے بہت کم کوشش کی ہے کہ ہم ایسی محفلیں بھی منعقد کریں سال میں بہت دفعہ کہ جس میں ہم نہ صرف خود بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی حسین شناس بنا سکیں، ان کو حسین شناسی سکھا سکیں اور صحیح معنوں میں معرفت امام حسین علیہ السلام حاصل کر سکیں۔ کیونکہ ناظرین یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے، انسان اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ گہرائی میں نہیں جانتے، جس چیز کے بارے میں آپ اس کی حقیقی اور صحیح معرفت نہیں رکھتے، تو آپ اس ہستی کے زیادہ قریب بھی نہیں ہو سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے حوالے سے اور کربلا میں ان پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے تو ہمارا بچہ بچہ آگاہ ہے، لیکن امام حسین خود کیا تھے؟ امام حسین کی شخصیت کی کلید کیا تھی؟ امام حسین کی شخصیت اور ان کی معرفت کی گہرائی کیا ہے؟ اس سے ہم بہت کم آگاہ ہیں۔ ناظرین، ہماری محفلوں میں اور ہماری مجلسوں میں ایک رخ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم جہاں فضائل اور مصائب بیان کریں وہاں اس چیز پر بھی زور ہونا چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کی سیرت اور کردار کی گہرائی تک اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے علم کے مطابق پہنچ سکیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بدقسمتی سے بہت کم مواد ایسا ملتا ہے جس سے اس شخصیت کی کربلا سے پہلی زندگی پر بھرپور طریقے سے روشنی پڑ سکے۔
اور یہ ستم صرف حضرت عباس علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہی نہیں تاریخ نے کیا، بلکہ اہل بیت علیہم السلام کے ہر عظیم فرد، چاہے وہ امام علی علیہ السلام ہوں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی ذات ہو، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہو، ہمیں تاریخ میں کربلا سے پہلے کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں، اور وجہ اس کی دشمنان اہل بیت کا اقتدار پر قابض ہونا۔ ان ہستیوں نے اپنی جو زندگی گزاری وہ ایک جبر و استبداد کے دور میں گزاری، اور یہ وہ دور تھا جب ان کے اہل بیت کے مخالفین کی حکومت تھی، اور ان کی طرف سے ہر طریقے سے محسوس یا غیر محسوس طریقے سے، سامنے سے اعلانیہ یا مخفی طریقے سے اس بات کی کوشش تھی کہ کوئی بھی تاریخ میں اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں چیز رقم نہ ہو سکے، ان سے منسوب کوئی کلام ہم تک نہ پہنچ سکے، ان کی شخصیت اور سیرت کے خوبصورت کردار کے وہ نمونے ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ تاریخ کا یہ جبر کربلا نے توڑا۔ کربلا ایک ایسی تحریک اور ایک ایسا معجزانہ واقعہ کہ جس کی پوری تفصیل ان جابر اور فرعون صفت حکمرانوں کی کوشش کے باوجود ہم تک پہنچے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اور اس کا صحرا جس شخصیت کے سر جاتا ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سید سجاد امام علی بن الحسین کے سر ہے۔ ناظرین، ہمیں ٹیلی فون کالز لائنز اوپن ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں، اسپیشل پروگرام میں، اگر آپ کسی طریقے سے بھی اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یا ان ہستیوں کے بارے میں اپنے اظہار عقیدت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کسی شخص کی پوری زندگی ہم تک نہیں پہنچی، لیکن بعض ایسے منفرد اور عظیم ہستیاں بھی تو ہوتی ہیں تاریخ میں کہ جن کی زندگی کے صرف چند روز، چاہے 2 یا 4 یا 5 اور 10 دن کی زندگی ہمارے سامنے آ جائے، اور وہ زندگی اتنی بھرپور ہو، وہ زندگی اتنی مکمل ہو، اس میں حیات انسانیت کے وہ تمام پہلو موجود ہوں، اور اس کی تفسیر اور شرح اگر کی جائے تو اس کے لیے ہزاروں کتابیں بھی ناکافی ہو جائیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور پلیز جب آپ ہم سے کال کریں تو پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم کم کریں تاکہ آپ کی بات ہمارے تک کلیئر پہنچ سکیں اور آپ بھی اپنی بات کو صحیح طریقے سے پہنچا سکیں۔ جی، کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ہم شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا خیال ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، جی آپ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو الفضل العباس کی شخصیت بھی ایک ایسی ہی عظیم شخصیت ہے کہ اگر ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہم تک نہیں پہنچے تو کوئی بات نہیں، کربلا کے وہ چند روز جو اس شخصیت نے کربلا میں گزارے، وہ قیامت تک کے لیے عباس، ابو الفضل العباس کی شخصیت کو ایک درخشندہ ستارے کی طرح تاریخ میں چمکنے سے باز نہیں رکھ سکیں گے کوئی بھی۔ حضرت عباس علمدار کی شخصیت کی سب سے جو ابتدائی چیز ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباس علمدار کی
خواہش اور ان کی طلب، اور میرا خیال ہے کہ یہ اعزاز تاریخ میں صرف اور صرف حضرت عباس کو ہی جاتا ہے کہ ان کی پیدائش سے بہت پہلے ہی ان کے لیے خواہش کا اظہار کیا گیا ہو اور ان کے لیے طلب کی گئی ہو ان کی شخصیت کو. یعنی حضرت عباس جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سسٹر ہمارے ساتھ؟ جی کون سسٹر ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ ہیلو جی آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے، پلیز آپ اپنی بات مکمل کریں. جی کون سسٹر ہمارے ساتھ؟ جی ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنی بات کیجئے. جی آپ پلیز اگر آپ ٹی وی سے آواز کو سن رہے ہیں تو ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں، آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی. جی میرا خیال ہے کہ آپ ٹی وی سے آواز سن رہی تھی، اسی وجہ سے آپ ہماری آواز کو نہیں سن سکے. اگر آپ نے کال کرنی ہے تو پلیز برائے مہربانی ہمیشہ ہدایت ٹی وی کی طرف سے آپ کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کال کریں ٹی وی کا والیوم بالکل آف کریں اور ٹیلی فون کے ذریعے آپ اپنی بات کو ہم تک پہنچائیں. بہت شکریہ. جی ایک اور کالر ہے لائن پر، ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہوگی. جی تو ناظرین، حضرت عباس علمدار کی شخصیت کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے، یہ انفرادیت حاصل ہے کہ ان کی پیدائش سے بہت پہلے ہی کائنات کی عظیم ترین ہستیوں نے ان کی آرزو کی، ان کی طلب کی. اور وہ کائنات کی عظیم ہستی جس کا احترام معصومین علیہم السلام بھی کرتے تھے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے، جنہوں نے اپنی وصیت حضرت امیر المومنین کے ساتھ کی تھی کہ وہ کسی ایسی خاتون سے شادی کریں جن کے بطن سے ایک ایسا عظیم الشان بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اس بیٹے کی آرزو کس طرح اپنے بھائی عقیل کے ساتھ کی. حضرت عقیل جو ماہر انصاب تھے، جو عرب کے تمام قبیلوں کے نسب سے آگاہ تھے اور بہت زیادہ اس بارے میں علم رکھتے تھے، اگرچہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے بھائی سے بہت زیادہ علمی شخصیت تھے، کیا امام علی علیہ السلام ماہر انصاب نہیں تھے؟ کیا ان کو قبیلوں کے نسبوں کا نہیں پتہ تھا؟ لیکن امام اس شخصیت کے ذریعے اپنی اس خواہش کا اظہار کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ عباس کس قدر مقام و مرتبہ ان کی زندگی میں رکھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے کون بھائی کہاں سے؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ سر میں کمالی سے بات کر رہا ہوں. میں مجلس سننا چاہتا ہوں. آپ کا پروگرام لگا نا ٹی وی پہ اس پہ بھی. جی 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 آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں؟ نہیں مجلس سننا چاہتے ہیں. مجلس لا دو اس پہ بھی. جی وہ شام کو لگے گی میرے بھائی، وہ شام کو لگے گی انشاءاللہ. ہدایت ٹی وی آپ دیکھتے رہیے تو انشاءاللہ شام کو وہ لگے گی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. پلیز ٹی وی کا والیوم میرے بھائی بند کریں اور ٹیلی فون کے ذریعے بات کریں. بہت شکریہ. ہیلو جی آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں گے تو آپ کی بات ہم سے ہو سکے گی. جی نیکسٹ کالر پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ میرا نام وقار حسین ہے، شیفیلڈ سے بول رہا ہوں. جی میرے بھائی آپ سے سوال یہ کرنا ہے جی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بارے میں کہ جو پانی ان کے طواف کر رہا ہے. جی جی آواز آپ کی جی 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 میرے بھائی ضرور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم طواف کر رہا ہے ان کے حرم مبارک کے ارد گرد، اس میں
اس کے بارے میں پلیز آپ جی ضرور روشنی ڈالیں۔ ضرور میرے بھائی، اور ضرور اگر ضرور ایک انشاءاللہ۔ اگر دیں تو ان کی شان میں اگر کچھ جی آپ اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی بسم اللہ۔ موسیٰ نقوی شہید کا شعر ہے کہ عباس بھی اہل قلم بھی ہے، عباس علیہ السلام وقف غم بھی علاج بھی ہے، عباس دل کا ناز بھی دین کا بھرم بھی ہے، عباس تاجدار سریر و علم بھی ہے، عباس کا کرم ہے خزانہ بہار کا، عباس کا غضب ہے غضب کردار کا، کثر شعور دین میں ہے عباس کا وہ چراغ جس کے مقابلے میں ہے سورج بھی داغ داغ، عباس کی مہک سے مہکتا ہے جہاں جان کا باغ، شبیر دل ہی دل ہے تو عباس کا دماغ، بے شک اس کی عطا سے نبض مودت رواں ہوئی، عباس کے کرم سے شریعت جواں ہوئی۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ میرے بھائی۔ تو ناظرین، حضرت عباس کی طلب اور آرزو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کی، اگرچہ امام علی علیہ السلام خود اس بات کا علم رکھتے تھے، لیکن صرف وہ حضرت عباس کی اہمیت کو ہم تک پہنچانا چاہتے تھے، دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو بیٹا میرا آئے گا تو یہ میری آرزو اور طلب ہے، یہ خدا کی طرف سے نعمت کے ساتھ ساتھ فاطمہ کی آرزو بھی ہے اور علی کی آرزو بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عقیل نے جب امام علی علیہ السلام کو بتایا حضرت ام البنین کے بارے میں کہ ان کا قبیلہ عرب میں ایک انتہائی شجاع اور باوفا قبیلہ ہے اور اپنی خصوصیت کے ساتھ، اپنی انتہائی خصوصیت کے ساتھ دوسرے تمام قبیلوں سے ایک امتیازی نشان رکھتا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے اپنا شادی کا پیغام جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ کے لیے بھیجا۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بچے؟ وہ لوگ باسکٹ بال کرنا چاہتے ہیں ہم۔ جی کریں کیا؟ اچھا جی بات کریں۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی بیٹا آپ کی امی بات کر۔ جی جذبوں کا جلتا ہوا احساس ہے عباس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جذبوں کا جلتا ہوا احساس ہے عباس، جی میرے ڈوبی ہوئی نظروں کے لیے آس ہے عباس، بے شک میرے الماس ہے عباس، شہرت کے ادھر بہت دل کے پاس ہے عباس، قرآن جب حسین بنا دین بن گیا عباس، اس نے صورت یاسین بن گیا، عباس کی تقدیر بھی ہے بد کی حسن بھی، عباس سے ہے قائم وفا کا برم بھی۔ بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ نذرانہ عقیدت آپ وہ قبول کرے۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے فوراً بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔